امریکہ 40 سے زائد ممالک کو ہمراہ لے کر افغانستان پر قابض ہوا تھا۔ 20 سال تک اس قبضے کی مزاحمت افغانستان کے مجاہدین نے کی اور بظاہر انہیں دنیا کی کسی بھی قوت کی مدد حاصل نہیں تھی۔ 20 برس کے بعد نظر آنے والی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا ہے اور افغان مجاہدین فاتح ہیں۔ اب رسمی طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی باقاعدہ طور پر جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل سلامتی کونسل افغان طالبان اور امارات اسلامیہ کو دہشت گردی کی فہرست سے نام خارج کر چکی ہے۔ اس امر کا فیصلہ دوحہ میں افغان طالبان یعنی امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ امریکی معاہدے میں طے پا گیا تھا۔ افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کے اس اہم ترین نقطے پر امریکہ نے آخری وقت پر عمل کیا۔ اس دوران میں امریکہ نے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے منفی کارروائیاں جاری رکھیں، لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کو نصرت الہی حاصل ہے۔ امریکہ سمیت سب کو تقریباً یقین تھا کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے مکمل انخلاء کے بعد افغانستان میں بدترین خانہ جنگی کا منظر ہوگا، لیکن امریکی منصوبوں کے برعکس طالبان کے حق میں پرامن انتقال اقتدار ہو گیا۔ اس عمل کو دنیا ابھی تک حیرت سے دیکھ رہی ہے اور اس کو کوئی توجیہ بیان کرنے میں ناکام ہے۔ افغانستان پر طالبان کے پرامن کنٹرول کو ہی دنیا نے حیرت سے نہیں دیکھا، بلکہ افغان طالبان نے جس طرح اپنے دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا وہ بھی ایک حیرت انگیز امر ہے۔ امریکی اور عالمی ذرائع ابلاغ دوربین اور خوردبین لے کر افغان طالبان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے رائے بھی نہیں مل رہی کہ اس کا پہاڑ بنا کر پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر سکیں۔ یہ بھی تاریخ کا ایک حیرت انگیز منظر ہے کہ اس عظیم راستے کا ادراک کرنے اور اسے سبق حاصل کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گزشتہ 20 برسوں میں امریکہ، برطانیہ اور نیٹو سمیت مغربی تہذیب کے سیاسی آقاؤں نے مسلم دنیا اور انسانیت کے خلاف جو جرائم کیے ہیں، کم از کم ان کا دستاویزی ریکارڈ جمع کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ یہ بات ہمیں بحیثیت مسلمان نہیں بھولنی چاہیے کہ امریکی صدر بش نے 9/11 کے پراسرار واقعے کے بعد بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت اس نے صلیبی جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، یعنی پورے عالم اسلام کے خلاف مغربی تہذیب کی بالادستی کی جنگ ہے۔ صلیبی جنگ کا اعلان اس امریکی صدر نے کیا جسے اب سیکولر ہونے کا دعویٰ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب تاجکستان کے راستے سے امریکی فوج افغانستان کی سرزمین پر داخل ہوئی تو BBC کا ایک سینئر صحافی فتح کا نشان بناتا ہوا امریکی ٹینک پر سوار تھا۔ بہرحال امریکی شکست کا منظر مکمل ہو گیا۔ یہ منظرنامہ نئی کشمکش کا آغاز ہے۔ 1 ستمبر 2020 سے آزاد افغانستان کی نئی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر صرف چین نے یہ بات کہی ہے کہ غیر ملکی افواج کا انخلاء افغانستان کے مسائل کے حل کا آغاز ہے۔ اس بیان سے چین نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ مستقبل کی افغان حکومت کے گھیراؤ اور دباؤ کی سازشوں کا حصہ نہیں بنے گا۔ چین نے موقع پر بجا طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان امریکی اور آسٹریلوی فوجیوں کے جنگی جرائم کی تحقیقات کی جائیں۔ اس بیان کی اہمیت اس تناظر میں بڑھ گئی ہے کہ امریکہ کو شکست دینے والے طالبان کو دنیا کے کسی بھی ملک، گروہ یا طبقے نے مبارکباد نہیں دی ہے۔ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، انہوں نے محض اللہ کی نصرت اور فتح کے بھروسے پر پوری دنیا کے مقابلے میں ناقابل یقین قسم کی جنگ لڑی ہے۔ اللہ پر توکل اور نصرت پر یقین کے اسی جذبے نے ان کے دلوں میں یہ وسعت پیدا کی کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کو تیار ہو گئے۔ جو ہم وطن طالبان کے مفاد میں امریکہ کے اعلی کار بن گئے تھے، انہیں بھی اپنا بھائی بنا کر حکومت میں شریک کرنے پر تیار ہے۔ اتنی بڑی وسعت ظرفی کے باوجود افغان طالبان کے خلاف پروپیگنڈے میں کمی نہیں آئی ہے۔ یہ واقعہ سب سے زیادہ عبرت انگیز خود امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کے لیے ہے۔ زمینی حقائق کے نام پر طاقت کی تابعداری کا مشورہ دینے والوں کے سامنے ایک بار پھر یہ آسمانی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو پسپا کرنے والا رب ہمیشہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس اس ذات پر توکل کرنے والا کوئی ہو۔ یہ مرحلہ اللہ کے حضور توبہ کرنے اور استغفار کرنے اور اللہ کی کبریائی کے اعتراف اور اظہار کا صلہ ہے۔ یہ شکست صرف امریکہ کی شکست ہی نہیں ہے، بلکہ ان تمام گروہوں اور قوتوں کی شکست بھی ہے جنہوں نے اسلام دشمنی میں انسانیت کے خلاف شروع کی جانے والی
अमरीकी जंग में शिरकत की थी। यह शिकस्त अमरीकी वार एंड टेरर के सियासी और नज़रियाती बयानिए की भी शिकस्त है। मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सबक ये है कि बड़ी बड़ी फ़ौजें इनका तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब नहीं हुई। इन बड़ी बड़ी फ़ौजों ने अपनी ही कौम को तो फतह किया, लेकिन जब दुश्मन से मुकाबले का वक़्त आया तो हथियार डाल दिए। अफ़गानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक गैर तरबीती याफ्ता मलेशिया थी, लेकिन इराक़ की फ़ौज एक दिन में तहलील हो गई। तारीख़ का ये अजीम वाक़या ये सबक भी देता है कि जज्बा जिहाद आज भी जदीद तरीन हथियारों की हामिल तरबियत याफ्ता जंगी मशीन को शिकस्त दे सकता है। असल हकीकत यह है कि कायनात और इंसानों का खालिक अल्लाह है, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा इसे नुसरत इलाही हासिल होगी। इस दुनिया में फ़तह और शिकस्त की भी कोई अहमियत नहीं। असल मंजिल आखिरत में जन्नत का हसूल है। जब क़यामत कायम होगी, इस वक्त ऐलान किया जाएगा कि कहाँ है जब्बार और मलूक, कहाँ हैं दुनिया पर हुकूमत करने वाले आमिर जो अपनी ताकत की बिना पर इंसानों को गुलाम बना लेते थे। अफ़गानिस्तान में तालिबान की फतह से ये हकीकत भी आश्कार हो गई है कि बातिल ख्वाह कितना ही ताकतवर हो, वो हक़ के सामने नहीं ठहर सकता, ख्वाह वो बातिल वक़्त की वाहिद सुपर पावर ही क्यों ना हो।